نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیو، بزرگوں، دوستوں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی۔ وہ فرمانے لگے کہ میں تجھے ایک ایسا ہدیہ دوں جو میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ میں نے عرض کیا ضرور مرحمت فرمائیے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر درود کن الفاظ سے پڑھا جائے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتلا دیا کہ آپ پر سلام کس طرح بھیجیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح درود پڑھا کرو، اللہم صلی سے آخر تک، یعنی اے اللہ درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر جیسے کہ آپ نے درود بھیجا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر۔ اے اللہ، بے شک آپ ستودہ صفات اور بزرگ ہیں۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر جیسا کہ برکت نازل فرمائی آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر، بے شک آپ ستود صفات بزرگ ہیں۔ شیخ صاحب فائدے میں لکھتے ہیں ہدیہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ ان حضرات کے ہاں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین مہمانوں اور دوستوں کے لیے بجائے کھانے پینے کی چیزوں کے بہترین تحائف اور بہترین ہدیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر شریف، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات تھے۔ ان چیزوں کی قدر ان حضرات کے ہاں مادی چیزوں سے کہیں زیادہ تھی، جیسے کہ ان کے حالات اس کے شاہد عدل ہیں۔ اسی بنا پر حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے اس کو ہدیہ سے تعبیر کیا ہے۔ یہ حدیث شریف بہت مشہور حدیث ہے اور حدیث کی سب کتابوں میں بہت کثرت سے ذکر کی گئی ہے اور بہت سے صحابہ کرام سے مختصر اور مفصل الفاظ میں نقل کی گئی ہے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے قول بدیغ میں اس کے بہت ترق اور مختلف الفاظ نقل کیے ہیں۔ وہ ایک حدیث میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے مرسلاً نقل کرتے ہیں کہ جب آیت شریفہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی نازل ہوئی تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سلام تو ہم جانتے ہیں کہ وہ کس طرح ہوتا ہے، آپ ہمیں درود شریف پڑھنے کا کس طرح حکم فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم اجعل صلاتک و برکاتک سے پڑھا کرو۔ دوسری حدیث میں ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ ہم حضرت سعد بن عبادہ کی مجلس میں تھے کہ وہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت بشیر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جل شانہ نے ہمیں درود پڑھنے کا حکم دیا ہے، پس ارشاد فرمائیے کہ کس طرح آپ پر درود پڑھا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا یہاں تک کہ ہم تمنا کرنے لگے کہ وہ شخص سوال ہی نہ کرتا۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوں کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، بروایت مسلم، داؤد، ابو داؤد وغیرہ میں ہے۔ اس کا مطلب کہ ہم اس کی تمنا کرنے لگے یہ ہے کہ ان حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو غایت محبت اور غایت احترام کی وجہ سے جس بات کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تامل ہوتا یا سکوت فرماتے تو ان کو یہ خوف ہوتا کہ یہ سوال کہیں منشاء مبارک کے خلاف تو نہیں ہو گیا، یا یہ کہ اس کا جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا، جس کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تامل فرمانا پڑا۔ بعض روایت سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے۔ حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ طبری کی روایت سے یہ نقل کیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا یہاں تک کہ
हुजूर रसूल पर वही नाज़िल हुई। मसनद अहमद व इब्न हबान वगैरह में एक और रिवायत से नकल किया है कि एक सहाबी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और हुजूर रसूल के सामने बैठ गए। हम लोग मजलिस में हाजिर थे। इन साहब ने सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलाम का तरीक़ा तो हमें मालूम हो गया, जब हम नमाज़ पढ़ा करें तो इसमें आप पर दुरूद कैसे पढ़ा करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना सकूत फरमाया कि हम लोगों की ये ख्वाहिश होने लगी कि ये शख्स सवाल ही न करता। इसके बाद हुजूर रसूल ने फरमाया कि जब नमाज़ पढ़ा करो तो ये दरूद पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। दोस्तों, तालीमी हल्का लगाने का मकसद यही होता है कि हमारे बीच में आमाल का शौक़ पैदा हो। जब भी हम कोई अमल करें उसकी इफ़ादियत का हमें पता हो, उसका बेनिफिट का हमें पता हो। ये तालीम का फ़ायदा होता है। और किताब से बयान करने का यही फ़ायदा होता है कि हरफन बहरफन अहादीस शरीफ का जो उन्वान है या हदीस शरीफ का जो मजमुआ है या उसके जो अल्फाज हैं उसकी अदायगी सही तरीक़े से हो। तो दोस्तों, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक मुबारक तरीक़े पर अमल करना नसीब फरमाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद इब्राहीमी और वो छोटे बड़े दरूद शरीफ जो है ना भेजने की तौफीक अता फरमाए कि हम पढ़ा करें। तो बार बार दरूद शरीफ पढ़ा करें। और जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला आप लोगों पर रहमत भेजते हैं। दोस्तों, 10 रहमतें नाजिल होती हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें दरूद पाक को बार बार कसरत से पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अब तक के लिए इतना ही। हमेशा तालीमी हल्के में जुड़े रहो। मेरी दुआ है कि अल्लाह जिन जिन साथियों ने तालीमी हल्के में जुड़ने की कोशिश की, जिन्होंने ये वीडियो वॉच की और आखिर दम तक जुड़े रहे, ए पाक परवरदिगार इनके तमाम मसाइल हल फरमा, दोनों जहानों की खुशी नसीब फरमा और दोनों जहानों की खुशहाली वाली ज़िंदगी नसीब फरमा। उनके बच्चों को, उनका आल को नेक व सालेह बना और बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत करवा। दोनों जहानों की अमन वाली सलामती वाली ज़िंदगी नसीब फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। अपनी दुआ में हमें भी याद रखिएगा। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जीते रहें आबाद।